کہانی کا آغاز ایک خطرناک مجرم فرینک موریس سے ہوتا ہے جسے الکاٹراز نامی ایک ہائی سیکورٹی جیل میں بیچا جا رہا تھا۔ یہ جیل سمندر کے درمیان ایک جزیرے پر بنی ہوئی تھی جہاں سے آج تک کوئی بھی قیدی فرار نہیں ہو سکا تھا، لیکن فرینک تو جیل میں بھاگنے کے لیے ہی مشہور تھا۔ وہ اب تک کئی جیلوں سے فرار ہو چکا تھا، مگر الکاٹراز سے بھاگنے کے بارے میں کسی نے سوچا تک نہیں تھا، کرنا تو دور کی بات ہے۔ جیل پہنچتے ہی سب سے پہلے فرینک کی اچھی طرح تلاشی لی گئی، اس کے بعد اسے اس کی کوٹری میں بھیج دیا گیا جہاں اسے اپنی باقی زندگی گزارنی تھی۔ اگلے دن ناشتے کے وقت فرینک کی ملاقات ایک بوڑھے قیدی لیٹمس سے ہوئی جس نے ایک چوہے کو اپنا پالتو بنایا ہوا تھا۔ لیٹمس سے بات چیت کے دوران فرینک کی نظر ایک اور قیدی وولف پر پڑی جو سب کے سامنے اپنے اسے چھیڑ رہا تھا، لیکن فرینک نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے لیٹمس کے ساتھ گفتگو جاری رکھی۔ کچھ دیر بعد فرینک کو وارن کے کمرے میں ایک بریفنگ کے لیے بلایا گیا جہاں وارڈن نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا کہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی لوگ آئے اور گئے لیکن کوئی بھاگ نہیں سکا۔ مگر وارن کی تقریر کے دوران یہ فرینک نے وہاں سے ایک ناخن کاٹنے والا چرا لیا۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ الکاٹراز جیسی جیل میں سے یہ بھی بہت کام آ سکتی ہے، اس لیے فرینک نے واپس آتے ہی اس ناخن کاٹنے والے کو بائبل کے اندر چھپا دیا۔ کچھ دیر بعد جب سب قیدی گروپ شاور میں تھے تو وولف دوبارہ آیا اور پھر سے فرینک کو چھیڑنے لگا، لیکن اس بار فرینک نے اسے نظر انداز نہیں کیا اور اسے پکڑ کر خوب مارا۔ اس رویے نے جیل میں اس کی ایک الگ پہچان بنا دی، اب کوئی بھی اس سے پنگا نہیں لیتا تھا۔ آہستہ آہستہ جیل کی لائبریری فرینک کا دوسرا گھر بن گئی جہاں اس کی ملاقات انگلش نامی لائبریرین سے ہوئی۔ انگلش کو بھی عمر قید کی سزا ملی تھی اور اب اس نے باہر نکلنے کی امید چھوڑ دی تھی، اس لیے وہ اپنا وقت کتابوں میں گزارتا تھا۔ اصل میں انگلش اور فرینک دونوں کو ہی تاریخ پر لکھی کتابیں پسند تھی جس کی وجہ سے دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی۔ اسی دوران فرینک کی ملاقات ایک اور قیدی ڈاک سے ہوئی جو ایک زبردست مصور تھا۔ وہ زیادہ تر وقت پینٹنگ کرنے میں گزارتا تھا۔ ڈاک کا ماننا تھا کہ الکاٹراز جیسی خطرناک جیل میں کوئی بھی پاگل ہو سکتا ہے، مگر پینٹنگ نے ابھی تک اس کا دماغ صحیح رکھا تھا۔ اسی شام ایک گارڈ نے فرینک کو کارپینٹرنگ کی نوکری کے بارے میں بتایا جس میں ہر گھنٹے کے کچھ سینٹس ملنے تھے، مگر فرینک کے لیے مشکلات بڑھنے والی تھی۔ ایک دن جب سب قیدی اپنی کوٹریوں سے باہر تھے، وولف واپس آیا اور اس بار اس کے پاس ہتھیار بھی تھا کہ وہ فرینک پر حملہ کر سکے، لیکن ان وقت پر ڈاک نے فرینک کو خبردار کر دیا جس کے بعد فرینک نے اپنی جیکٹ کی مدد سے حملہ روک دیا۔ اب دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور جب گارڈز نے روکنے کی کوشش کی تو وولف نے گارڈز پر بھی حملہ کر دیا۔ اس کے بعد دونوں کو ڈی بلاک کی سولٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیا گیا۔ یہ ایک ایسا پنجرہ تھا جہاں کوئی جانا نہیں چاہتا تھا۔ فرینک کو یہ سزا محض اپنی جان بچانے کے لیے ملی تھی اور اس بات پر وہ اندر ہی اندر غصے میں تھا۔ 2 ہفتے وہاں رہنے کے بعد جب فرینک واپس آیا تو لیٹمس نے اپنے چوہے کے ذریعے ایک ویلکم نوٹ بھیجا۔ واپس آنے کے بعد فرینک کی دوستی اپنے پڑوسی چارلی سے بھی ہو گئی جو ایک بڑی چوری کی سزا کاٹ رہا تھا۔ اس نے فرینک کو بتایا کہ بارڈر کراس کر کے بھاگنے کی کوشش اس کی سب سے بڑی غلطی تھی جس نے اس کے جرم کو اور بڑھا دیا۔ اگلے دن وارڈن نے اچانک جیل کا دورہ کیا۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ ایک قیدی کی کوٹری میں اس کی تصویر لگی ہوئی تھی جو اسے پہلے تو اچھی لگی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے حکم دیا کہ ڈاک کی بنائی ہوئی ساری پینٹ باہر نکال دو۔ یہ فیصلہ ڈاک کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا کیونکہ وہ صرف پینٹنگ کی وجہ سے زندہ تھا، وہ ہر پینٹنگ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ فرینک نے اسے لاکھ سمجھایا کہ بھائی کوئی بات نہیں، لیکن ڈاک اس صدمے سے باہر نہ آ سکا۔ ایک دن اس نے غصے میں اپنی 3 انگلیاں کاٹ دیں۔ یہ دراصل وارڈن کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ فوراً ڈاکٹروں کو بلایا گیا اور دوسری طرف فرینک خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ اسی رات جب فرینک اپنی کوٹری میں بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا کہ وینٹ سے ایک کاکروچ نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ شاید یہ وینٹ باہر جانے کا راستہ ہو سکتا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ وینٹ کسی دروازے کا راستہ ہو۔ تب ہی انگلش نے اسے بتایا کہ اصل میں وارڈن نے ڈاک کی تمام پینٹنگز اس لیے ہٹوا دی کیونکہ اسے اپنی تصویر پسند نہیں آئی تھی۔ اگلی بار کھانے کے وقت فرینک کی ملاقات جان اور کلیرنس نامی 2 بھائیوں سے ہوئی جنہوں نے اسے ایک پچھلی جیل کی ملاقات سے پہچان لیا تھا۔ اب گفتگو کے دوران وہ لوگ الکاٹراز کے بارے میں بات کرنے لگے کہ یہ جیل کس قدر ناقابل فرار ہے کیونکہ یہ چاروں طرف سے پانی ہی سے گھیری ہوئی ہے۔ اس کے مطابق انہیں اپنی پوری زندگی یہی گزارنی ہوگی، مگر اسی بات نے فرینک کے دماغ میں ایک نئے آئیڈیا کا بیج بو دیا۔ اب فرینک تاریخ رقم کرنا چاہتا تھا، وہ اس جیل سے فرار ہونے والا پہلا شخص بننا چاہتا تھا۔ اسی رات فرینک نے وارڈن کے کمرے سے چوری کیے گئے نیل کٹر کی مدد سے اپنی کوٹری کی جالی کے ارد گرد موجود سیمنٹ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اسے گارڈز کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی وہ فوراً نیل کٹر کی بائبل کے اندر چھپا دیتا اور پڑھنے کا بہانہ کرنے لگتا تھا کہ کسی کو شک نہ ہو۔ وقت کے ساتھ اس کی محنت رنگ لانے لگی اور جالے کے ارد گرد کی سیمنٹ کمزور پڑنے لگی۔
دوسری طرف ملاقات کے دوران جب انگلش اور چارلی اپنے خاندان والوں سے ملنے گئے تو انگلش اپنی بیٹی سے بات کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا کیونکہ اس کی بیٹی اس کی غیر موجودگی میں بڑی ہو چکی تھی اور انگلش کو اپنی بیٹی کا بچپن نہ دیکھ پانے کا شدید افسوس تھا۔ اسی دوران اپنی بیوی سے ملاقات کرتے وقت چارلی کو اپنی بوڑھی ماں کی بگڑتی ہوئی حالات کے بارے میں معلوم ہوا۔ ڈاکٹر کے مطابق چارلی کی ماں کے پاس اب صرف چند مہینے بچے تھے اور یہی بات چارلی کے دل میں الکاٹراس کے بھاگنے کی خواہش پیدا کرنے کا سبب بنی۔ اگلی صبح ناشتے کے دوران فرینک نے جان اور چارلی کے سامنے اپنا جیل سے فرار ہونے کا منصوبہ رکھا۔ فرینک کے مطابق کارے پانی اور ہوا نے جیل کی عمارت کو کافی کمزور کر دیا تھا، اس لیے وہ سیمنٹ کو کھروچ کر وینٹیلیشن گرلز نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ انہی گرلز کے راستے پائپ لائن تک پہنچیں گے اور وہاں سے باہر نکل جائیں گے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ جیل سے تو نکل جائیں گے لیکن سمندر کیسے پار کریں گے؟ اس پر فرینک نے کہا کہ کلیئرنس جیل کے کپڑوں کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے تو وہ وہاں سے بارش کے کوٹ اور ربڑ سیمنٹ آہستہ آہستہ چوری کر سکتا ہے۔ ان سب کی مدد سے میں لائف بوٹ اور لائف جیکٹ بنا سکتا ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو۔ فرینک کا پلان سب کو پسند آیا اور انہوں نے ایک ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی دن فرینک ہر روز کی طرح اپنی کوٹری میں سیمنٹ کھرچنے میں لگا ہوتا اور اس بار چارلی بھی اس کے ساتھ تھا جو باہر پہرا دے رہا تھا تاکہ کوئی گارڈز ان کے منصوبے کو نہ دیکھ لیں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ نیل کاٹر چھوٹا تھا اس لیے اسے چلانے میں بہت وقت لگ رہا تھا اور محنت بھی زیادہ ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ نیل کاٹر زیادہ تیز نہیں تھا اس لیے زور زیادہ لگانا پڑتا جس کی وجہ سے فرینک کے ہاتھ زخمی ہو گئے اور وہ کافی تکلیف میں تھا۔ اسی لیے اگلی صبح اس نے سب کو اپنی پریشانی بتائی اور کہا کہ ہمیں ایک بڑا اور تیز اوزار چاہیے۔ تبھی فرینک کی نظر اپنی چمچ پر پڑی اور اس نے فوراً چمچ کو جوتے پر رگڑا کہ گندا کر دیا۔ پھر اس نے گارڈ کو بلا کر شکایت کی کہ چمچ گندا ہے۔ باقی لوگوں نے بھی ساتھ دیتے ہوئے گارڈ سے چمچ بدلنے کی درخواست کی۔ گارڈز کو کوئی شک نہ ہو اور اسی نے آسانی سے چمچ بدلنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ جیسے ہی وہ لوگ چمچ بدلنے کے لیے فرنٹ ڈیسک پر گئے جان نے وہاں موجود گارڈ کو اپنی باتوں میں الجھا لیا جس کا فائدہ اٹھا کر فرینک نے ایک اضافی چمچ اپنی جیب میں ڈال لی، لیکن فرینک کے لیے یہ کافی نہیں تھا اس لیے اس نے لمٹس میں اپنی 20 دن کی مٹھائی کے بدلے باقی سامان لیا۔ پھر فرینک نے چمچ کو پگھلا کر نیل کاٹر اور اس کے ساتھ جوڑ کر ایک نیا اوزار بنا لیا جو نیل کاٹر سے کافی زیادہ کارآمد ثابت ہوا۔ اسی رات جب فرینک تیزی سے سیمنٹ کو کاٹ رہا تھا ایک گارڈ وہاں آ گیا۔ چارلی نے اسے نہیں دیکھا مگر خوش قسمتی سے ان وقت پر انگلش نے بیچ میں آ کر گارڈ کا دیانہ ہٹا دیا۔ اسی دوران چارلی نے جیل کی صلاحوں پر زور سے مکہ مارا تاکہ فرینک کو ہوشیار کر سکے۔ اشارہ ملتے ہی فرینک نے فوراً سارا سامان چھپا دیا۔ وہ لوگ اس بار تو بچ گئے مگر اب فرینک سمجھ گیا تھا کہ وہ چارلی پر مکمل بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اگلے دن فرینک کو پتہ چلا کہ ان گرلز کے اندر پیچ بھی لگے ہوئے ہیں جنہیں کھولنے کے لیے ایک نیا اوزار چاہیے۔ اسی دوران جب بھی فرینک کو باہر جانے کا موقع ملتا وہ نکالی ہوئی سیمنٹ کو آہستہ آہستہ باہر پھینک دیتا۔ کارپینٹر شاپ میں کام کرتے ہوئے اس نے چپکے سے ایک چھوٹا اوزار بنایا مگر اسے باہر نکالنے کے لیے اسے میٹل ڈیٹیکٹر سے بچانا تھا۔ اس کے لیے اس نے ایک زنگ آلودہ لوہے کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جب میٹل ڈیٹیکٹر کا الارم بجا تو اس نے گارڈ کے ہاتھ میں وہ زنگ آلود ٹکڑا پکڑا دیا جبکہ اصل اوزار اس کی جوتے میں چھپا ہوا تھا۔ اپنی کوٹری میں پہنچتے ہی اس نے اس اوزار کی مدد سے گرل کو کھول دیا جس کے آگے پائپ لائن کا جال بچھا ہوا تھا جو شاید آزادی کا راستہ بن سکتا تھا، مگر فرینک جانتا تھا کہ ابھی مزید پلاننگ کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے جعلی سر بنانے کا فیصلہ کیا تھا کہ گارڈز کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اب انہوں نے فوراً سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ جان کام نائی کی دکان سے بال لانا تھا، چارلی نے پینٹ کا انتظام کرنا تھا اور فرینک نے انگلش کی مدد سے کئی اخبار جمع کیے۔ ڈکٹیکٹر سے بچا کر نکالنا تھا اور اس کے لیے اس نے لوہے کا ایک زنگ آلودہ ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سارا سامان ملتے ہی فرینک فوراً اپنے کام پر لگ گیا۔ اس نے سب سے پہلے اخبار کو دیوار سے نکلے کوئی سیمنٹ میں ملا کر انسانی کھوپڑی کا ڈھانچہ تیار کیا جس پر پینٹ اور بال لگا کر وہ لوگ گارڈز کو چکمہ دینے والے تھے۔ اپنے پلان کو اور مضبوط بنانے کے لیے چارلی نے ان گرل جیسی دیکھنے والی جالیاں بنائی جنہیں وہ بھاگتے وقت اصل گرلز کی جگہ لگانے والے تھے تاکہ کوئی گارڈز یہ نوٹس نہ کرے کہ یہاں گرل تو لگی نہیں ہوئی۔ ایک رات فرینک نے اکیلے ہی اوپر جانے کا فیصلہ کیا جس کے لیے اس نے اس جعلی کھوپڑی اور جعلی گرل کا استعمال کیا، مگر پائپ لائن سے اوپر پہنچنے کے بعد فرینک کو ایک لوہے کا دروازہ دکھائی دیا جس تک وہ اکیلا نہیں پہنچ سکتا تھا اور ٹھیک اسی وقت ایک گارڈ تمام سیل کا راؤنڈ مار رہا تھا۔ جب وہ فرینک کے سیل کے پاس پہنچے تو اسے شک ہوا مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ کسی طرح سے بچ گئے، لیکن اب انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ ان کے پلان میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے۔
अगली सुबह फ्रैंक और चार्ली ने पिछली रात हुए हादसे के बारे में बात की, मगर तब तक जॉन और क्लेरेंस ने भी अपनी जाली खोपड़ी बना ली थी, जिसके बाद सब ने इसी प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। इसी रात जॉन और चार्ली एक बार फिर इसी लोहे के दरवाजे के पास गए और एक दूसरे की मदद से वो लोग दरवाजे तक पहुंच गए। इसे पकड़ते ही उन्हें एहसास हुआ कि वो लोग इसी दरवाजे को काट सकते हैं, मगर इसके लिए उन्हें काफी जदीद औजारों की जरूरत है। अगले दिन म्यूजिक क्लास के दौरान चार्ली की नजर एक पुराने पंखे पर पड़ी, जिसे देखते ही इसे लगा कि वो लोग इसका इस्तेमाल एक औजार के तौर पर कर सकते हैं। इसलिए इसने अपने हिस्से की सारी मिठाई के बदले में लिटमस के साथ सौदा कर लिया। अब पंखे को क्लास से बाहर ले जाने के लिए चार्ली ने इसे एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में डाल दिया, जिसकी मदद से वो लोग आसानी से बाहर ले आए। वो पंखा जैसे ही फ्रैंक के हाथ लगा तो वो फौरन ही इसे एक औजार बनाने में लग गया, जिसके बाद वो लोग दोबारा इसी लोहे के दरवाजे पर गए और इस बार अपने इस नए औजार की मदद से उन्होंने वो दरवाजा काट दिया। इसी दौरान इनसे शोर भी काफी हुआ, जिसकी आवाज गार्ड्स तक पहुंची, मगर गार्ड्स ने ज्यादा ना सोचते हुए इसे नजरअंदाज कर दिया। इधर फ्रैंक और इसके साथियों का रास्ता बन चुका था, जिसके बाद उन्होंने मंगल की रात को दुनिया के सबसे महफूज जेल अल्काट्राज से भागने का फैसला किया। मगर मंगल सुबह नाश्ते के दौरान फ्रैंक के डक की याद में टेबल पर एक पुल रख दिया, जिस पर फौरन ही वार्डन की नजर पड़ गई और इसने फ्रैंक को जेल की उसूल याद दिलाते हुए इस पुल को कुचल दिया। वार्डन की इस रवैया से सबसे ज्यादा गुस्सा लिटमस को आया, मगर जैसे ही वो वार्डन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो इसी वक्त अचानक इसे हार्ट अटैक आ गया और वो नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद वार्डन ने अचानक फ्रैंक के सेल की तलाश ली, मगर इसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला, जिसकी वजह से वो काफी नाराज था और इसने इसी नाराजगी में चार्ली और फ्रैंक का सेल बदलने का हुक्म दिया। इधर वोल्फ बीन सैनिटरी कन्फाइनमेंट से आजाद हो चुका था और अब वो दोबारा फ्रैंक पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था, मगर जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ तो इंग्लिश ने इसे बीच में पकड़ लिया। इसी रात फ्रैंक, जॉन, चार्ली और क्लेरेंस ने पाइप में मिलने का फैसला किया, लेकिन इन वक्त पर चार्ली काफी ज्यादा घबरा गया और इसने प्लान में शामिल न होने का फैसला किया, मगर बाकी तीनों बिल्कुल अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहे थे। इधर चार्ली की आंखों के सामने इसकी आजादी का ख्वाब दूर होता जा रहा था। इधर इस दरवाजे को पार करते हुए फ्रैंक और बाकी लोग छत तक पहुंच गए थे, जहां उन्हें सर्च लाइट से बचना था। इधर चार्ली से भी बाहर कर जेल से भागने का इरादा कर लिया, जिसके बाद वो पूरी रफ्तार से पाइपलाइन से होता हुआ इस लोहे के दरवाजे तक पहुंचा, मगर अब वो अकेला था, इस दरवाजे को पार नहीं कर सकता था, जिसका मतलब था कि इसे अपनी आजादी का मौका अपने डर की वजह से गुनवा दिया। वही दूसरी तरफ सर्च लाइट से बचते बचाते फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस जेल की दीवार तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कहीं आसपास कोई है तो नहीं और फिर वो चाप दीवार को पार करके जेल से बाहर आ गए। अब वो तीनों कैदी एक सड़क को पार करते हुए समुद्र के किनारे तक पहुंच गए। वो अच्छी तरह जानते थे कि किसको क्या करना है और तीनों खामोशी और तेजी से अपना काम कर रहे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी कश्ती के अंदर हवा भरनी शुरू कर दी, जिसे मुंह से पलाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए इन तीनों ने ये कर दिखाया और अब वो लोग अल्काट्राज की सरहद से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए समुद्र में उतर गए। अगली सुबह जब गार्ड्स राउंड पर आए तो शुरू में तो उन्हें सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगा, मगर फिर उन्होंने देखा कि फ्रैंक अब तक सो रहा था। उन्होंने जैसे ही फ्रैंक के मुंह से चादर हटाई तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आज इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी उन्होंने अभी तक भी तस्वर नहीं किया। पूरी जेल में ये बात फैल गई कि कुछ कैदी भाग निकले। फ्रैंक ने अपने सर की जगह पर जाली खोपड़ी रख दी थी। गार्ड्स ने फौरन ही अलार्म बजा दिया और जल्द ही ये भी पता चला कि 2 और कैदी भी भाग चुके हैं। जल्द ही इन तीनों की तलाश शुरू हो गई। उन्हें ढूंढने में कश्ती के साथ साथ हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस का कोई सुराग नहीं मिला और अब कुछ पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद वो तीनों समुद्र में डूबकर मर गए होंगे, मगर अंदर ही अंदर वार्डन जानता था कि वो बच निकले हैं और दुनिया के सबसे महफूज कही जाने वाली जेल अल्काट्राज को तोड़कर भागने में कोई कामयाब हो चुका है। मगर वार्डन के सामने जेल की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी भी थी, जिसके बावजूद इसने दुनिया के सामने तीनों को मुर्दा करार दे दिया। लेकिन सच बात तो ये थी कि वार्डन की इस बात पर किसी को यकीन नहीं था। ये एक सच्ची कहानी है, जिसके बाद फ्रैंक जेल तोड़ने वाले जीनियस के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। 1 साल तक खुफिया तरीके से सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन कभी कोई लाश